یہ روگ اب یورپ کے اندر بہت جڑ پکڑ گیا ہے، اس لیے اس پر تھوڑا سا وویچن تو ہونا ہی چاہیے، تشریح ہونی چاہیے، اس لیے کہ رکوع سارا اس پر ہے۔ اس خادم نے جو عرض کیا کہ پیچھے آپ نے پچھلی آیت میں ہمارے رفیقوں سے سنا ہوگا الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، یہ حضرت ابراہیم کو فرشتے کہتے ہیں کہ لوط کے بارے میں آپ کا کو فکر کرتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن اس کی بیوی بچے گی نہیں، پیغمبر کی وائف نہیں بچے، سب اپنے اپنے عمل میں گرفتار ہے۔ پیغمبر کی بیوی کو کیا بچنا نہیں چاہیے؟ کوئی حق نہیں نبی کا اس کو بخشا سکے؟ یہ بات سننے سب آنکھیں پکارے، مرسلون آئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم حق بات لے کر کے آئے ہیں آپ کے پاس میں، اور ہمارا سچا فیصلہ ہے۔ دیکھو ہم تم کو کہتے ہیں کہ فسر بأہلک بقطع من اللیل، رات کے پچھلے حصے میں نکل جانا۔ معلوم ہوتا ہے کہ شام کے قریب قریب آئے ہوں گے وہ، اور یہ بھیڑ بھی چاروں طرف سے خوشیاں مناتی، ڈول باجے نعرے شاعری کستی مستیاں کرتی ہوئی آئے، ان کے مطلب کی چیزیں تھیں، ان کو معلوم ہوگا خوبصورت لڑکوں کی شکل میں کچھ مہمان لوط کے یہاں اترے، اس لیے حضرت کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اب کوئی بڑا رائل چیمبر اور بڑی عمارت تو نہیں ہوگی راشٹرپتی بھون جیسی، اور چوکیدار بھی نہیں ہوں گے، حضرت کو چاروں طرف سے گھیر لیا مکان کو۔ کہا رات کے پچھلے حصے میں تمہیں نکل جانا ہے یہاں سے، اپنے گھر کے لوگوں کو آگے کرو نکلنے میں، آپ ان کے پیچھے چلو، ولا یلتفت منکم احد وامضوا حیث تؤمرون، پیچھے مڑ کر کے بھی مت دیکھنا، ظالموں کے ساتھ جو سلوک الہی ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے تمہاری آنکھیں جو ہیں وہ کام نہیں دیں گی، دیکھ نہیں سکو گے، اس لیے اب آپ پیچھے مڑ کے ہی مت دیکھ، سب پر پابندی لگا دی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وامضوا حیث تؤمرون، جیسا تم سے کہا جا رہا ہے چلے چلے۔ یہ اتنا بھیانک واقعہ ہوا کہ اس علاقے کے لوگ ہم جنسی کے روگ میں آدمی سے صحبت کرے اس میں ایسے پھنس گئے۔ قرآن مجید ایک جگہ تو کہتا ہے کہ نادیکم المنکر، حضرت نے فرمایا کہ مجلس میں عمل کرتے ہو، جیسے ناچ گانے کے لیے مجلسیں ایجاد کر رہے ہیں، بھائی ڈھول بجا رہی ہے اور گلے مل رہے ہیں، تمہارے یہاں بھی یہی ہے، تمہارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے۔ میں تو سیدھی بات کہنے والا آدمی ہوں، سعودی عرب کی حکومت نے اپنا قومی دن منایا، یہاں کوئی قومی دن بھی نہیں ہے لیکن سب منا رہے ہیں، تو ہماری بھی 15 اگست اور 26 جنوری ہونی چاہیے، یہاں کچھ نہیں ہے ایسا۔ مجھے بھی دعوت تھی، گئے ہم کھانے کے لیے گئے تو سفیروں کی عورتیں جو لباس پہن کے آئی تھی سونے کے جیکٹ، ان کو حق تھا اس کا کہ وہ پہن سکتی ہے، لیکن بالکل بے پردہ، اور گلے مل رہی تھی لوگ۔ اس وقت مولانا عبداللہ صاحب اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ جماعت اسلامی کے امیر تھے، وہ بھی تھے اس میں، اور امام بخاری صاحب اور بڑے بڑے لوگ۔ تو مجھے مذاق سوچا، میں نے کہا کہ مولانا اگر آپ ان سے بغل گیر ہوں اور مسافہ کریں اور ان سے، تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ اب جائز ہو گیا، تو سب ہنس پڑے ہو، لیکن جو بڑے بڑے سفرا عراق کے اور بڑے لوگوں مترفین ہیں کھاتے۔ ہم نے کہا یہ بھی گئے مجلس میں، سفیر کی بیوی غیر مردوں سے معانقہ کر رہی ہے، اب آپ سمجھ جائیے۔ یہ ختم نبوت کے اس دور سے امت فائدے اٹھانے میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی لڑکھڑا گئی۔ تھوڑی نقالی یورپین قوموں کی کرنا، یہ سنت رسول اللہ والے کر سکتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امت ہی کریں گے، ان کو کیا پڑی ہوئی ہے کوئی قومی دن اور یہ فلاں تاریخ اور ٹھکانہ۔ ہمارے یہاں تو بہتر دن وہ ہے جس دن اللہ کا کہ کسی حکم کی نافرمانی بندے نے نہیں کی، نہ رات نے کی، اور صبح اس کو ایمان کے ساتھ ہو گئی، تو وہ بہتر دن ہے اس کے لیے۔ یہ جھنڈے لگانے کے دن بہتر نہیں ہے، یہ تو ان قوموں کے ہیں جن کے پاس میں دوڑنی نقالی ایک دوسرے کی کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں یہ بتانا چاہتے تھے، ایک بات یہ کھلتی ہے کہ دائی حق جو ہے وہ عذاب کے موقع کے اوپر پہل نہیں کرتا، شہر چھوڑنے پیچھے رہتا، ایک نقطہ بھی نہیں کرتا۔ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہجرت کا جب فیصلہ آسمان سے ہو گیا، اس سے پہلے اہم صحابہ کو خاص جو تھے وہ، اور جو غربا اور اس طرح کے لوگ تھے جو جا سکتے تھے، زبردستی نہیں بھیجا، ان کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرا دی، اور پھر آخر میں آپ نکلے۔ سب سے آخر میں نہیں کہتا، اس لیے کہ بعض لوگوں کی ایسی مجبوریاں تھی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے مکے میں، تو حضور نے کوئی کڑا حکم نہیں دیا ان کو کہ نہیں تم مکہ چھوڑ دو۔ یہ گویا ان کا کسی کام کو ترتیب سے کرنے کا ایک حوصلہ اور ایک سنت الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی۔ یہاں فرمایا پیچھے مڑ کر کے مت دیکھنا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس قوم کی صبح ہوتے ہی جڑ کاٹ کر کے پھینک دی جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا تو ہو گیا کہ ابھی قوم گئی، جس کو میں صبح ہونے کے پہلے اس کی فنائی کو مجھے دیکھنا ہے، اس کا فنا ہونا کا منظر مجھے دیکھنا ہے۔ جاء اہل المدینہ یستبشرون،
اہل شہر جو ہے وہ خوشیاں مناتے ہوا ہے. میں نے بعض تفسیروں کا حوالہ سامنے رکھتے ہوئے ڈول بجاتے ہوئے باجے اور قوالی، یہ ان کا یہی وتیرہ ہے. جب تک یہ کرے نہیں ناچ گانے، سب وہ کرتے کتے آئے کودتے پھاندتے ہوئے. حضرت نے جب دیکھا کہ گھر کو گھیر لیا ہے فرمایا ان ہؤلاء ضیفی فلا تستمعوا، بھائیو یہ میرے مہمان ہیں، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رات دن تو تمہاری بدفعلیاں چل ہی رہی ہے، میرے مہمانوں کے ساتھ تم یہ سلوک کرو گے؟ واتقوا اللہ ولا تخزون، کچھ تو ڈرو اللہ سے اور مجھے رسوا نہ کرو. جواب یہ دیا قوم نے قالوا اولم ننهک عن العالمین، سارے جہاں کی دنیا بھر کی پنچایت مت کرو، پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ سے ہمارا عمل ہمارے ساتھ تو تمہارا عمل تمہارے یہاں بھی جاہلوں کا ہی دستور. کراچی کی بات ہے بہت پہلے کی کہ ہم نے دیکھا کہ خاندان کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھو، نماز کے بغیر بخشش نہیں، نماز کے بغیر شفاعت نہیں، بے نمازی جو ہے دوزخ میں جائے گا. تو ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا اب اتنے جا رہے تو ہم بھی چلے جائیں گے، اس میں کیا ہے، جو سب کا ہوگا ہمارا ہوگا، نہ تو مبارک ہو. تو کیا کہہ سکتے، یہ بھی ایک فلسفہ ہے.